مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من عمل حسنة فله 10 أمثالها ومن عمل سيئة فجزاء مثلها أو يغفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے: اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کر کے اس کے پیدا کرنے کا مقصد قرآن کریم میں بیان فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ میری عبادت کرے، یہ مجھے پہچانے. اللہ کو پہچاننا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے. اللہ کو پہچاننا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے. حدیث قدسی ہے کہ کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک مخفی خزانہ تھا. اردت ان اعرف، میں نے چاہا کہ مجھے جانا جائے، اسی لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا. اللہ انسانوں سے بے انتہا پیار کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، بطور مثال کے سمجھایا گیا کہ جتنا مائیں اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتی، اللہ اس سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. مثال ماں کی اس لیے دی تاکہ رشتوں کے اندر سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں ہوتی، سب سے زیادہ اپنے بچوں سے لاڑ کرنے والی ماں ہوتی. اس ماں کی مثال عطا فرمائی اور مثال کے اندر بھی بڑھایا کہ صرف ماں نہیں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ. تو یہ 70 کا عدد حدیث پاک میں گنتی بتلانے کے لیے نہیں، بہت زیادہ بتلانے کے لیے کہ اللہ صرف 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے نہیں، اللہ بہت زیادہ پیار کرتے، اللہ بہت زیادہ پیار کرتے. اسی لیے جو ہے نا، اللہ رب العزت نے اپنا قانون بنایا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو شخص ایک نیکی لے کر آئیں گا اس ایک نیکی کے بدلے اس کو 10 نیکی ملیں گی. ومن جاء بالسیئات، اور اگر کوئی ایک گناہ لے کر آئیں گا تو اس ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی گناہ ملے گا.
حدیث قدسی، یہ تو قرآن کریم کی آیت ہوگی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب حدیث قدسی دیکھیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ من عمل حسنۃ فلہ عشر امثالها، اگر کوئی شخص ایک نیکی لے کر آئے گا، ایک نیکی کے بدلے اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ ومن عمل سیئۃ، اور اگر کوئی شخص ایک گناہ لے کر آئے گا تو اس ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی گناہ ملے گا۔ اغفر لہ، یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہے، اللہ چاہیں گے تو ایک گناہ کے بدلے ایک گناہ ملے گا، اور اگر اللہ چاہیں گے تو اللہ اس گناہ کو بھی کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ یہ ایسا اصول، ایسا قانون آپ کو کہاں ملے گا بتائیں؟ یہ اللہ بندوں سے پیار کرتے ہیں تبھی تو نا، اللہ اپنے بندوں سے رحم کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، لاڑ کرتے ہیں، اس لیے کہا کہ ایک نیکی لائیں گا 10 دوں گا، گناہ ایک لائیں گا تو 10 نہیں بلکہ دگنا بھی نہیں، جتنا ہے اتنا ہی ملے گا۔ اور آگے تو یہ ذکر کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو بھی کیا کر دے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ اللہ کتنے رحیم، اللہ کتنے کریم ہے۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، قرآن کریم میں اللہ نے کہا کہ اگر تم ایمان لاؤ اور ایمان کی قدر کر لو تو پھر اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا؟ ما يفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب کیوں دیں گے؟ اس کا یہ ترجمہ آسان سا، اللہ تمہیں اللہ عذاب دینا چاہتے بھی نہیں ہے، اللہ عذاب دینا بھی نہیں چاہتے، تو اسی لیے اللہ نے قانون بنایا کہ ایک نیکی لے کر آئیں گے، اللہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی عطا فرمائیں گے۔ اسی اصول کو سامنے رکھ کر جو ہے نا، حدیث مبارکہ کے اندر آپ لوگوں نے شوال کے 6 روزے اور رمضان المبارک کے 30 روزے، یہ 36 روزوں کے بدلے میں پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے زندگی روزے رکھے، پورے بولو پورے زندگی روزے، عمل تھوڑا ثواب زیادہ، عمل تھوڑا ثواب زیادہ۔ یہ اسی اصول کو سامنے رکھ کر ہے کہ رمضان کے ایک مہینے کے روزے 30 اور یہ 36 کو 10 سے ضرب 36 کو 10 سے ضرب دیے جائے تو 360 بنتے، چاند کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے سال کے 360 دن بنتے، اور ہر سال اس کا یہ اگر معمول رہا تو گویا کہ پورے سال، پوری زندگی اس نے روزہ رکھا، کل قیامت کے دن کھاتے پیتے رہے، عیش اور مزے اڑاتے رہے، لیکن کل قیامت کے دن ہمارا نام کن لوگوں میں ہوگا؟ صائمین، جس نے ساری زندگی روزہ رکھا۔ کس میں ہوگا؟ جس نے ساری زندگی روزہ رکھا۔ کتنا پیار، اور کتنا پیار کرنا چاہیے، بولو کتنا رحم کرنا چاہیے، کتنی رعایت کرنی چاہیے۔ اسی اصول کو سامنے رکھ کر ہے نا کہ اگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چلو 6 شوال کے روزے کسی سے رکھنا نہیں ہوا تو ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھے جائے، ہر مہینے ایام 20 کے روزے، اردو تاریخ، اردو مہینے کے اعتبار سے 13 اور 14 اور 15 تاریخ، اس کو کہتے ہیں ایام 20۔ اگر کوئی بندہ ہر مہینے یہ 3 روزے رکھتا رہا تو گویا کہ اس نے پورا سال روزہ رکھا۔ کیا مطلب اس کا؟ ہر مہینے یہ 3 روزے رکھا، گویا کہ 3 کو 10 سے ضرب دے تو 30 روزے، گویا کہ اس نے پورا مہینہ روزہ رکھا، اور ہر مہینے یہ عمل کرتا رہا، گویا کہ اس نے پورا سال روزہ رکھا۔ اسی اصول کو سامنے رکھ کر تبلیغی حضرات یہی کہتے ہیں کہ بندہ اگر 27 دن دنیا کمانے میں لگ جائے اور اخیر کے 3 دن اللہ کے راستے میں لگا دیں تو گویا کہ پورا مہینہ کس میں لگایا؟ اللہ کے راستے میں۔ کتنا آسان، کتنا سستا سودا ہے، کتنا آسان، اور بولو کتنا سستا سودا ہے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے نا، یہ حدیث قدسی، ابھی حدیث قدسی کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کو بیان کیا، اس کے آگے کا ٹکڑا اللہ رب العزت فرماتے ہیں من تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، اگر کوئی بندہ میرے قریب اگر ایک بالشتہ آئے گا میں اس کے پاس ایک ہاتھ آؤں گا۔
میں اس کے قریب کتنا آؤں گا؟ بولو، 1 ہاتھ آؤں گا۔ من تقرب الی باعًا، اگر کوئی بندہ میرے پاس 1 ہاتھ آئے گا تو میں باہیں پھیلا کر اس کا استقبال کروں۔ وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اور اگر کوئی بندہ میرے طرف چل کر آئے گا، اللہ فرما رہے میں اس کے پاس کیسے آؤں گا؟ دوڑ کر آؤں گا۔ حکیم الامت، مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر بہت پیاری مثال دیکھ کر ہم کو سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک باپ ہے اور ایک چھوٹا سا اس کا بچہ ہے، اس کو چلنا نہیں آتا، ابھی ابھی چلنا سیکھ رہا ہے، تو باپ بچے کو دور کھڑا کر کے یہ کہتا ہے کہ بھائی بیٹا میرے طرف چل کر آ، اور باپ تھوڑا دور جا کر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر بیٹا 1 قدم بھی آگے نہ بڑھائے تو وہ باپ سے دور رہے گا۔ بیٹا اگر اپنی جگہ سے 1 قدم بھی آگے نہ بڑھائے تو وہ بیٹا کیا رہے گا؟ باپ سے دور رہے گا۔ لیکن اگر بیٹا 1 قدم بھی آگے بڑھائے، چہ جائے کہ وہ گرنے لگ جائے، باپ اس کو گرنے نہیں دے گا، وہ بس 1 قدم آگے بڑھانے کا انتظار کرتا ہے باپ۔ جیسے ہی بیٹا 1 قدم آگے بڑھاتا ہے اور گرنے کی کوشش کرتا ہے، گرنے لگ جاتا ہے، تو باپ آگے بڑھ کر دوڑ کر اس کو کیا کر لیتا ہے؟ تھام لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے اور سینے سے لگاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں 1 قدم تو آگے بڑھاؤ، میں گرنے نہیں دوں گا۔ بندہ گناہ کر رہا ہے، چھوڑنے کی کوشش تو کرو، برائی کر رہا ہے، خطائیں کر رہا ہے، چھوڑنے کی کوشش تو کرو، 1 قدم آگے تو بڑھاؤ۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی مدد عمل کے بعد آتی ہے۔ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ عمل کے بعد۔ اللہ کہتے ہیں عمل تو کرو، مدد کا میرا وعدہ ہے۔ اللہ قربانی مانگتا ہے لیکن اللہ قربانی کبھی لیتا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے قربانی مانگی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر، لیکن بیٹے کو ذبح نہیں کروایا، آخری درجے تک لے جایا گیا، چھری کو تیز کیا گیا، بچے کو تیار کیا گیا، بچے کو لٹایا گیا، گردن پہ چھری رکھی گئی، یہ آخری درجہ باقاعدہ رکھ کر پھیری بھی جا رہی ہے۔ اللہ نے قربانی مانگی، باپ بیٹے دونوں اس میں 100% کامیاب ہو گئے، لیکن اللہ نے قربانی بولو نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا اپنے بیوی بچے کو ایسے وادی میں چھوڑ آؤ جہاں پر کوئی جینے کا سہارا نہیں ہے، قربانی مانگی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، لیکن اللہ نے قربانی نہیں لی، بلکہ ان بیوی اور ان کے بچے کو اللہ رب العزت نے زمزم کے کنویں سے، چشمے سے نوازا، اور ایسی آبادی اور ایسے نعمت سے نوازا کہ آج ساری دنیا اس علاقے میں بسنے کی دعائیں اور تمنائیں کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے قربانی مانگی کہ آگ میں کودنا ہے، آگ میں آپ کو ڈالا جائے گا، آپ کو صبر کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آخری درجے تک ثابت قدم رہے۔ کون سے درجے تک؟ آخری درجے تک۔ لیکن اللہ نے قربانی مانگی لیکن لی۔ اگر لیتے تو جل جاتے، لیتے تو کٹ جاتے، لیتے تو بیوی اور بچے مر جاتے، لیکن اللہ رب العزت نے نہ بیوی بچے کو مرنے دیا، نہ بیٹے کو کٹنے دیا، نہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے دیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ قربانی مانگتا ہے، اللہ لیتا نہیں۔ بندہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ بھائی ہم کوئی غیر سے فرشتہ آئے گا اور ہم کو گناہ سے اٹھا کر سیدھا جنت میں داخل کریں گا، ہم کو دنیا سے اٹھا کے سیدھا جنت میں داخل کریں گا، اور اسی انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اسی لیے بعض لوگ اس بات کے بھی دھوکے میں رہتے ہیں کہ اگر ہم شیخ سے بیعت ہو جائیں اور شیخ سے رابطہ نہ کریں، شیخ کو اپنے حال سے واقف نہ کرائے تو شیخ ہمیں جنت میں داخل کرا دیں گے، ہم جو چاہے وہ زندگی گزارے۔ حالانکہ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو، سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ عمل کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ عمل کرو، آپ 1 قدم آگے بڑھاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بھڑکایا، وقالت حیت لک، سورہ یوسف کی تلاوت کریں 12 پر آپ سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ زلیخا کہہ رہی ہے 7 کمرے سب کے سب بند، تالا لگا ہوا، اور دعوت دینے والی کوئی اور نہیں، کوئی نوکرانی نہیں، کوئی عام
عورت نہیں، دعوت دینے والی کون ہے؟ ملکہ ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، وہ دعوت دے رہی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں دعوت کے پورا کرنے میں، دعوت کے قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن بند کمروں کے بعد وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈر لگا، اللہ کی یاد آئی، اللہ دیکھ رہا ہے، اب کیا کریں، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، تو انہیں پتا تھا کہ 7 کمرے 7 دروازے بند تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے اوپر نظر رکھتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کمرے کی طرف کیا ہو گئے؟ بھاگے، اللہ نے دروازے کھول دیے، دروازے کھلتے گئے، یوسف علیہ السلام باہر نکلتے گئے، اللہ کہہ رہے تم بھاگو، تم اپنی جگہ چھوڑ دو، تم اپنا علاقہ چھوڑ دو، اپنے ماحول کو بدل دو، لیکن اپنی ذات سے کوشش تو کرنے کی تیاری کرو، پھر اللہ کی مدد آئیں گی۔ اللہ کی کیا آئیں گی؟ عمل کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے، بغیر عمل کرے اگر تم ایسے بیٹھے رہو گے اور اللہ کی مدد کا انتظار کرو گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ دنیا دار الاسباب ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دار الاسباب ہے۔ اللہ اگر چاہتے نا، یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی، یاد رکھے، یہ کسی اور کی اور میری تمہاری بنائی ہوئی دنیا نہیں ہے، ہم نے تو اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا، ہم نے تو مرنے کے بعد ہم اپنے اختیار سے کپڑے بھی اتار نہیں سکتے، بدن پہ بیٹھنے والی مکھی کو بھی اڑا نہیں سکتے، اور اپنے ہاتھوں سے غسل بھی نہیں دے سکتے، اور چل کر قبرستان بھی نہیں جا سکتے، اتنے بے بس ہیں ہم، انسان اتنا لاچار اور اتنا مجبور ہے۔ اس کی بے بسی اگر دیکھنا ہو نا، مرنے کے بعد دیکھے، اس کی لاچارگی اگر دیکھنا ہو تو کب دیکھے؟ بولے مرنے کے بعد۔ جنازہ پنجرا باہر رکھا ہوا ہے اور اس پنجرے میں بندہ لیٹا ہوا ہے اور اندر نماز چل رہی ہے، وہ خود سے اٹھ کے اندر آ کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اتنا بے بس ہے انسان۔ حالانکہ جب زندہ تھا اللہ نے اس کے بس میں رکھا تھا، اختیار عطا فرمایا تھا، صحت، تندرستی اور طاقت اور استطاعت سب عطا فرمائی تھی، یہ امتحان تھا۔ اپنے مرضی سے آنا چاہ سکتا تھا لیکن نہیں آیا۔ اذانیں ہوتی تھی، ایک دن میں 5 دفعہ اللہ بلاتے تھے۔ کتنی دفعہ؟ کون بلاتا ہے یار، اتنا کون بلاتا ہے؟ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ فون لگائے، نہیں اٹھائے نا، ہے چھوڑ دے سالا، فون نہیں اٹھاتا، کیا اس کو دوبارہ فون ہی نہیں کرنے کا، یہ انسان کا مزاج ہے۔ بلائے تو آتا نہیں، ایک دعوت میں بلائیں گے نہیں آیا، دوسری دعوت میں بلائیں گے نہیں آیا، تیسری دعوت میں بلائیں گے نہیں آیا، چوتھی دعوت میں اس کے بعد چوکڑی مار دیں گے، بھائی اس کو بلانا نہیں ہے، زبردستی کا بلائے، ہماری ذلت ہوتی ہے، یہ نہیں آتا ہے، یہ دنیا والوں کا مزاج ہے۔ اللہ کتنا بلاتے یار، ایک دن میں 5 دفعہ، اور ایک ہی دن نہیں، روزانہ 1400 سال سے اذانیں چل رہی ہیں اور آج تک باقی ہے، انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گی۔ یہ اذانیں ساری دنیا مل کر بھی اگر روکنے کی کوشش کریں گی تو نہیں روک سکتی، اس لیے کہ اللہ کی ندا ہے، یہ اللہ کی طرف بلانے والی دعوت ہے، یہ دعوت تامہ ہے، کامل دعوت ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لاکھ کوشش کرو، پوری حکومت کی طاقت جھونک دو اس کے اندر، اللہ کی قسم کوئی اذان کے ایک جملے کو بھی اذان دینے سے نہیں روک سکتا۔ تو اللہ دن میں 5 دفعہ بندے کو بلائے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ارے میرے بندو آؤ نماز کی طرف، ارے میرے بندو آؤ کامیابی کی طرف۔ اس کے بعد بھی اگر بندہ نہ آئے تو کتنا بڑا بدنصیب، کتنا بڑا محروم ہے انسان۔ پھر بھی اللہ برداشت کر رہے، پھر بھی اللہ درگزر کر رہے، پھر بھی اللہ معاف کر رہے، پھر بھی اللہ نظر انداز کر رہے، پھر بھی اللہ چلا کے لے رہے۔ اللہ کیا کر رہے؟ چلا کے رہے، انتظار میں ہے، آج نہیں کل آئے گا، کل نہیں پرسوں آئے گا، پرسوں نہیں ترسوں آئے گا، بھئی کبھی نہ کبھی تو آئے گا۔ پھر ایک وقت آتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے، جنازے کی نماز پڑھ کر اس کو دفنایا جاتا ہے، قصہ ختم۔ اب اس کے بعد کل قیامت کے دن اللہ کا انصاف دیکھو گے، اللہ کا کیا کرو گے؟ لوگ کہتے ہیں نا اللہ بڑے ظالم ہیں، اللہ نے جہنم بنائی، اللہ لوگوں کو عذاب دیں گے۔ اللہ اگر ظالم ہوتے تو ایک نیکی کا ثواب اللہ 10 گنا نہ دیتے، اور گناہ کے بدلے میں صرف گناہ، اس کا دگنا بھی نہیں۔ اور اللہ آگے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہے تو اس کو معاف بھی کریں گے۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے؟ لیکن تم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی تو گزارو، اللہ کے امتحان میں پاس تو ہو کر دکھاؤ، تھوڑا بہت کھرٹ کے تو دکھاؤ، اللہ معاف کرنے کے لیے ایسے ہی تیار بیٹھے ہوئے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پہ کہا ہے شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ لے کر آ جاؤ، اللہ اس کو معاف کر سکتے ہیں۔
لیکن اگر شرک والا گناہ لائیں گے اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ انسان اور رحمان میں فرق کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کہ جو 99 گناہ کرنے کے بعد، 99 نیکی کرنے کے بعد، 99 نیکی کرنے کے بعد اگر ایک غلطی کریں تو 99 نیکیوں کو اور اس کی اچائیوں کو ختم کر دیں اور اس ایک برائی کو سامنے رکھ کر اس کو تانا دے، اس کو ذلیل کرے، اسے کہتے ہیں انسان۔ اور جو 99 گناہ کرنے کے بعد ایک توبہ کرے، اس ایک توبہ کو سامنے رکھ کر پچھلے 99 گناہوں کو معاف کر دے، اسے کہتے ہیں رحمان۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ ہے۔ یہ تو ایک مثال دی گئی، ورنہ حدیث پاک میں تو اتنی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ اگر بندہ زمین بھر کے بھی گناہ کر لے، ساری زندگی اگر گناہ کر لے، زمین سے لے کر آسمان تک اگر گناہوں کو بھر دے اور ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ سچے دل سے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ پختہ ارادے کے ساتھ کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کی قسم تیرے معافی مانگنے میں دیر ہوں گی، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوں۔ یہ اللہ ہے۔ یہ کون ہے؟ بولو بولو نا، اللہ ہے۔ تو اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ عمل کے بعد۔ تم ایک قدم آگے بڑھانے کی کوشش تو کرو۔ عمل کے بغیر تو نبیوں پر معجزے بھی ظاہر نہیں ہوتے۔ عمل کے بغیر، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، زمین، چاند، ستارے، آسمان، یہ سب کچھ اللہ کے بنائے ہوئے۔ اللہ اگر چاہے تمہیں ہمیں عمل پہ کھڑا کرنے کے لیے، اللہ کچھ بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو کوہ طور کے پہاڑ کو ان کے سروں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ بولو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ یا گرا دوں پہاڑ کو؟ تو سب لوگوں نے جب یہ دیکھا تو ڈر گئے، بلکہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری قوم مجھے کہے گی کہ اپنے قوم کے لوگوں کو بلاتا ہے اور پہاڑوں پہ لے جا کے مروا دیتا ہے، مجھے تانے دیں گی، لوگ مجھے برا بلا کہیں گی، انہیں دوبارہ زندہ۔ اللہ اگر چاہے تو اگر ساری دنیا کو ایمان پہ لانا چاہے تو اللہ یہ کر سکتے ہیں۔ آسمان سے آگ کے گولے برسا سکتے ہیں، زمین کو پھاڑ کے اندر نگلوا سکتے ہیں، فرشتوں کو ڈنڈا دے کے اللہ کان پہ لگا سکتے ہیں، لیکن اللہ ایسا نہیں کریں گے، اس لیے کہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ دنیا دار العمل ہے۔ اللہ نے بندوں کو دونوں اختیار دیے ہوئے ہیں، نیکی کا بھی اور برائی کا بھی، جو چاہے اس کو اختیار کرے، اما شاکرا و اما کفورا۔ راستے اللہ نے دو بنائے، ایک شکر گزاری والا اور ایک ناشکری والا، اور منزل بھی اللہ نے دو بنائی، ایک جنت والی منزل ہے اور ایک جہنم والی منزل ہے۔ دونوں راستے، دونوں اختیار، دونوں منزلیں، انسان کے دونوں اختیار دینے کے بعد یہ امتحان لگا دیا کہ کون سے چیز کو، کون سی صفت کو اختیار کرتا ہے۔ اور ایک چیز آپ کو بتا دوں، نیکی کے کرنے کے لیے، اچائی پر عمل کرنے کے لیے محنت لگتی ہے، بغیر محنت کے اچھے عمل کو وجود میں نہیں لایا جا سکتا۔ برائی کرنے کے لیے، برے ماحول کو پیدا کرنے کے لیے محنت نہیں لگتی۔ ایک باغیچہ ہے، اس کو اگر باغ رہنے دینا ہے، اس کو مینٹین اگر کرنا ہے تو اس پر محنت شرط ہے، اس کو وقت پر پانی دینا ہے، اس کو وقت پر چھانٹنا ہے، اس کو وقت پر کاٹنا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنا ہے، تب جا کے وہ باغیچہ رہے گا، وہ گارڈن رہے گا۔ اور اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو اس کے اندر کانٹے اگیں گے، گھاس اگے گا اور اس کے اندر گندگی پیدا ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر اچائی پیدا کریں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ محنت، عمل کرنا پڑے گا۔ بغیر عمل کے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ آج ہم منتظر ہیں فرشتوں کے اترنے کے۔ اللہ نے اتارے بھی ہے، اللہ چاہے تو اتار بھی سکتے ہیں، لیکن دنیا کو اللہ نے اسباب کے تحت باندھا ہوا ہے۔ اللہ نے دنیا کو، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا جو سفر ہے نا، دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک حصہ مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصی تک کا ہے اور دوسرا حصہ مسجد اقصی سے عرش تک کا ہے۔ دنیا والا جو سفر ہے براق پہ سواری پر طے کیا گیا، اور وہاں سے مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں تک کا جو سفر ہے بغیر سواری کے طے کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جنت سے اتاریں گے، آسمان سے اتاریں گے قیامت سے پہلے فرشتوں کے پروں پہ، لیکن جب مسجد کے مینار پر جب اتارا جائے گا تو مسجد کے مینار سے نیچے اترنے کے لیے کیا لگائی جائیں گی؟ آسمان سے اترے بغیر سیڑھی کے، اور مینار سے اتارا جا رہا ہے کس سے؟ سیڑھیوں کے ذریعے سے۔
بدر میں 313 صحابہ آئے, اللہ نے فرشتے اتارے, مدد فرمائی اور کامیابی عطا فرمائی, اور بدر کا معرکہ مسلمانوں نے جیتا. اللہ اگر چاہتے تو یہ مکہ والے جب 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کو مٹانے مکہ سے نکلے تھے, راستے میں اللہ زمین کو پھاڑ کے ان کو دھسا سکتے تھے, لیکن اللہ نے صحابہ کو مدینے سے باہر نکلوایا. اے باہر نکلو, کیا کرو, باہر نکلو, میری مدد آئے گی, میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. ڈرائیونگ جب کوئی بندہ کسی کو سکھاتا ہے نا, وہ خود بیٹھ کے نہیں سکھاتا, اس کو خود بٹھاتا ہے. تو گڑبڑ کرے گا چلے گا, میں تیرے بازو میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ کہہ رہے تو باہر تو نکل, تو عمل تو کر, تو کوشش تو کر, پھر اللہ کی مدد آئیں گی. آج ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور اللہ کی مدد کے منتظر ہیں, ایسے اللہ کی مدد کبھی بھی نہیں آئے. اللہ کا وعدہ ضرور ہے اور اللہ اپنے وعدے میں کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے, اور اللہ نے مددیں کر کے بتلائی ہے, لیکن عمل کے بعد. کس کے بعد؟ عمل کے بعد. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر, سردی کا زمانہ ہے, غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بھوک کے آثار نظر آئے. وہ ایک چھوٹا سا قصہ پیش آیا تھا. ایک صحابی آئے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ اتنی بھوک لگی ہے. چادر ہٹا کر دکھائی کہ میں نے اپنے پیٹ پر کیا باندھا ہے, پتھر باندھا. اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو تڑپ گئے. نہیں چاہتے تھے اپنے حال کو بتانا, لیکن سامنے والے کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے تو ٹھیک, نہیں ہے تو آپ اپنی تکلیف جب بتائیں گے اس کے تکلیف کا کچھ حصہ کم ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے اپنی چادر ہٹا کر بتائی اور کہا کہ وہ میرے صحابی, تیرے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے ایک پتھر بندھے ہوئے ہیں, میرے پیٹ پر کتنے پتھر بندھے ہیں؟ 2 پتھر بندھے. یہ منظر جو حضرت جابر ابن عبداللہ نے دیکھا, تڑپ گئے, رہا نہیں گیا. اپنے گھر پہ آئے اور اپنے گھر والی سے کہا, اپنے زوجہ محترمہ سے, بیوی سے, میں نے اللہ کے رسول کو اس حال میں دیکھا ہے, بھوک لگی ہے شدت کی, پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے, گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ بیوی نے کہا ہے, لیکن اتنا ہے کہ 3 سے 4 لوگ کھا سکتے, اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے. آپ اللہ کے رسول کو دعوت دو, اور دعوت دے کر کان میں دعوت دینا چپکے سے کہ آپ اور آپ کے ساتھ میں 2-3 لوگوں کو لے کر آ جائیں. اتنا زیادہ کھانا نہیں ہے کہ آپ سب کو دعوت دیں. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور آ کر اللہ کے رسول کے آہستہ سے کان میں کہا, یا رسول اللہ, آپ کو اور آپ کے ساتھ میں چند صحابہ کو, یعنی 2-3 لوگوں کو گھر میں کھانے کی دعوت ہے. اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا صحابہ میں, تمام غزوہ خندق کے جتنے بھی سپاہی تھے سب کو اعلان کروا دیا, آج جابر ابن عبداللہ کے گھر میں کھانے کی دعوت ہے. حضرت جابر ڈر گئے, ارے مہمان دعوت جتنا کھانا بنایا ہے اگر اس سے زیادہ آ جائے نا, میزبان کو شرمندگی ہوتی ہے. کھانا بنائے 7 لوگوں کا 14 لوگ اگر آ گئے تو اندر ہی اندر وہ گھٹنے لگتا ہے, شرمندہ ہو جاتا ہے. اب وہ ڈر گئے. اللہ کے رسول کو تو میں نے 3-4 لوگوں کا کہا, اب یہ ہزاروں لوگوں کو دعوت دی گئی, اب وہ سب کے سب میرے گھر پہ آئے, نام میرا لگایا گیا نا, جابر ابن عبداللہ کے گھر میں کھانے کی دعوت. میں ڈر گیا اور اسی شرمندگی اور پریشانی کے عالم میں اپنے گھر آیا اور اپنے اہلیہ سے کہا کہ اللہ کے رسول نے تو سارے صحابہ کو کھانے کی دعوت. تو بیوی کہنے لگی, تم نے آہستہ سے نہیں کہا ہوگا, زور سے کہا ہوگا, اور تم نے سب کے سامنے کہا ہوگا. وہ کہنے لگے کہ نانا نانا, میں نے اللہ کے رسول کو آہستہ سے کان میں کہا ہے, میں نے اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں کہا. تو بیوی بھی صحابیہ تھی. وہ کہنے لگی اللہ کے رسول کے کان میں کہا, اس کے بعد بھی اللہ کے رسول نے جب اعلان فرمایا تو پھر اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے, ہم اپنا کام کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے حضرت جابر ابن عبداللہ سے فرمایا کہ اپنے گھر والی سے کہو کہ ہانڈی کو چولہے سے اترنے نہ دینا. تمام صحابہ آتے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر ابن عبداللہ سے کہ اپنے گھر والی سے کہنا کہ ہانڈی سے سالن پارسل کرتے رہو, ادھر باہر بھیجتے رہو, لیکن ہانڈی کو چولہے سے اترنا نہیں دینا. ہانڈی میں کھانا اتنا تھا کہ 3 سے 4 لوگ کھا جائے, لیکن اللہ رب العزت نے مدد ایسی فرمائی کہ ہزاروں صحابہ نے کھانا کھا لیا. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ فیصلہ کرنے پر کنفیوز ہو گیا کہ بھائی کھانا پہلے زیادہ تھا یا صحابہ کے کھانے کے بعد زیادہ کھانا ہے.
اب یہاں پر نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ اگر چاہتے تو جنت سے فرشتوں کے ذریعے سے دسترخوان اتار سکتے، یہ ہانڈی کی اور یہ دعوت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے یہ دنیا کو اسباب کے تحت باندھا ہے تاکہ کوشش تم کرو، چاہے بکری اتنی ہو کہ 3 لوگ کھائے، لیکن پھر اس کے بعد اللہ کی مدد اور برکت ایسی آئیں گی کہ اس 3 لوگوں کے کھانے میں 3000 کو ہم کھلا کے بتائیں گے، 3000 کو ہم کھلا کے اللہ کی مدد آئیں گی، لیکن کب آئیں گی؟ بولو نا، کوشش کے بعد، عمل کے بعد۔ آج مسجدیں خالی ہیں، عمل کرنے کو تیار نہیں، نماز پڑھنے کو تیار نہیں، اللہ کو یاد کرنے کو تیار نہیں، اور مسلمان آپس میں متحد ہونے کو تیار نہیں، ایک ہونے کو تیار نہیں، اور پھر اس بات کے منتظر ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ اللہ کے فرشتے اتریں گے، اللہ کی مدد آئیں گی۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ سچے ہیں، اللہ طاقتور ہے، اللہ زبردست ہے، اللہ آج بھی ہے، اللہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کا جو قانون ہے وہ قیامت تک اٹل رہے گا۔ اللہ کی مدد کب آئیں گی؟ بولو، عمل کے بعد آئیں گی۔ اللہ بڑے رحیم ہے، تم ایک قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرو، اللہ دوڑ کر تمہارے پاس آئے گا۔ اپنے گناہوں کو اللہ رب العزت کے سامنے بیان کر کے اللہ سے معافی مانگو، اللہ گناہوں کو رجسٹر سے مٹا دے گا، اور جس جگہ پہ کیا ہے اللہ اس جگہ سے بھی کیا کر دے گا؟ اس گناہوں کو ختم کر دے گا، اس کی گواہوں کو اللہ مٹا دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ان کے شیخ نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے کندھوں پر 2 فرشتوں کو معمور کیا ہے، جس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، ایک نیکی کا لکھنے والا اور ایک برائی کا لکھنے والا۔ نیکی کا لکھنے والا یہ امیر ہے اور برائی کا لکھنے والا یہ مامور ہے۔ جب بندہ نیکی کرتا ہے یہ امیر فوراً کسی سے پوچھے بغیر فوراً اس کی نیکی کو لکھ لیتا ہے، اور جب وہ بندہ گناہ کرتا ہے، میں اور آپ جب گناہ کرتے ہیں تو یہ فوراً نہیں لکھتا گناہ کا لکھنے والا، بلکہ امیر سے پوچھتا ہے کہ اس نے جو گناہ کیا ہے لکھوں یا نہیں لکھوں؟ تو وہ کہتا ہے ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ صبح کے 7 بجے گناہ کیا تو فرشتہ کہتا ہے ابھی نہیں، 8 بجے توبہ کرے گا، انتظار کرو۔ پھر جب 8 بجتے ہیں تو کہتا ہے لکھوں، وہ کہتا ہے نہیں ابھی نہیں، 9 بجے توبہ کرے گا، 10 بجے توبہ کرے گا، 11 بجے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب تک توبہ کرے گا، رات دن ختم ہوتے ہوتے توبہ کرے گا۔ جب دن گزر جاتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اب اس کے توبہ کی کوئی امید نہیں ہے، جو گناہ کیا ہے وہ رجسٹر میں کیا کر لینا؟ لکھ لینا۔ اور یہ سلسلہ چلتا ہے کب تک؟ کب تک؟ ایک انفرادی وقت ہے اور ایک اجتماعی وقت ہے توبہ کی قبولیت کا۔ ایک انفرادی وقت ہے انسان کے موت تک، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ حالت گرگرہ میں نہ آ جائے، سکرات کی حالت میں نہ آ جائے۔ آج گناہ کیا، کل توبہ کیا، کل گناہ کیا، پرسوں توبہ کیا، اللہ قبول کرے گا، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ جو ٹائم ہے نا، اس کو لمٹ دیا گیا ہے، کب تک؟ اس کی ویلیڈیٹی کب تک ہے؟ حالت گرگرہ۔ اور یہ کب آئیں گی؟ یہ سکرات کی حالت کب آئیں گی؟ ارے بولو نا، کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، یہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ یہ بڑھاپے میں آئیں گی ضروری نہیں ہے، گرگرہ کی حالت اس کو کہتے ہیں جو موت کے پہلے کی کیفیت ہے، چاہے وہ جوانی میں ہو چاہے وہ بڑھاپے میں ہو، سب کے لیے یہ کیفیت آتی ہے، اسے حالت گرگرہ کہتے ہیں۔ یہ انفرادی وقت ہے توبہ کی قبولیت کا، اس کی ٹائم لیمٹ انفرادی حالت گرگرہ۔ ایک اجتماعی ٹائم ہے، اور یہ اجتماعی ٹائم کب تک ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ رات کا گناہ کرنے والا اللہ صبح میں انتظار کرتا ہے کہ وہ توبہ کرے گا، صبح میں گناہ کرنے والا اللہ رات تک انتظار کرتا ہے کہ وہ رات میں کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا۔ یہ سلسلہ سارے کائنات والوں کا، ساری انسانیت کا چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج کہاں سے طلوع ہو جائے؟ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے۔ یہ اجتماعی ٹائم ہے۔ کون سا ٹائم ہے؟ جب یہ ہوگا، سورج جب مغرب سے نکلے گا، اس وقت ایمان کا دروازہ بند، توبہ کا دروازہ بند۔ لوگ دیکھیں گے سجدے میں گریں گے، لوگ دیکھیں گے ایمان لائیں گے، لوگ دیکھیں گے توبہ کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں نہ توبہ قبول ہے، نہ ایمان قبول ہے، نہ سجدہ قبول ہے۔ وہ یہ دونوں ٹائم ایک دنیا پر بھی آنی ہے اور ہر انسان پر بھی آنی ہے۔ اس وقت سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟
اللہ کی طرف آ جائے، ادھر ہی آنا نہ جانا کہیں، تجھے اما ملے نہ جہاں ملے، بندہ خانے خراب ہو، ففروا الی اللہ، کہاں جاؤں گے؟ اللہ کے علاوہ کوئی در نہیں جو ہم کو پناہ دے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آخرت میں تو اللہ کے علاوہ کوئی سایہ، کوئی پناہ گاہ ہے ہی نہیں، جہاں بھی جاؤں گے اللہ کو پاؤں گے۔ اس کے لیے اللہ نے جب تک صحت، عقل سلیم اور یہ تندرستی اور سمجھ عطا فرمائی ہے، اس وقت تک ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف آنا چاہیے۔ سب کوشش کرتے ہیں اس کی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔